جب سکھزم پھیل گیا اس ٹائم پہ مغلوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ مغلوں کا سکھوں کے ساتھ مسلسل جھگڑا چلتا رہا، لیکن مغلوں میں بھی ایک بادشاہ تھا اکبر. اگر ہم اکبر سے پیچھے آئیں تو بابر کا کوئی آمنا سامنا ہوا بابا جی سے؟ نہیں، بابا جی سے کبھی آمنا سامنا نہیں ہوا. ہاں البتہ بابا جی جب سیدھ پور گئے تو سیدھ پور کو تباہ و برباد کیا ہوا تھا بابر نے، اور بابر کے نے جیسے بھی تاخت و تاراج کیا تھا ہندوستان کو ظاہر قبضہ کرنے سے پہلے یا کوئی انتظام قائم کرنے سے پہلے، بابا جی کو اس بات کا بڑا دکھ تھا. تو بابا جی نے بلکہ یہ کہا بھی کہ ایک بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج ہے جس کو آپ نے وحشیوں کے حوالے کر دیا. یہ بابر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، لیکن آمنا سامنا بابا جی کا کبھی نہیں ہوا ان کے ساتھ. اکبر کی بات کریں، اکبر سے شکایت کی بابا جی کے بعد آنے والے گورو جو تھے ان کے بارے میں کسی نے شکایت کی اکبر سے کہ جی وہ خود اپنا کوئی مذہب قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس پہ کہ اکبر نے بلا بھیجا. اور لیکن اکبر کو جب ایکسپلین کیا گیا کہ یہ وہی کچھ ہے جو کچھ پہلے مطلب وہی تصوف ہے، وہی وحدانیت ہے، وہی خدا کا تصور ہے، وہی ہم تو محبت کا درس دے رہے ہیں، جب اکبر کو بتایا گیا تو اکبر نے بہت سی زمین بھی دی اور بہت انعام و اکرام بھی دیا اور بہت فیسیلیٹیٹ بھی کیا. لیکن اکبر کے بعد جیسے ہی جہانگیر آیا، جہانگیر نے آ کے ان کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا. اس کی بڑی بری زبان تھی ارجن دیو جی کے بارے میں، ان کے انفلوئنس کے بارے میں، ان کے اثر کے بارے میں، اور وہ کسی بھی قیمت پہ انہیں ختم کرنا چاہتا تھا، جو اس نے کرنے کی کوشش بھی کی. کانفلکٹ سٹارٹ کیسے ہوا تھا؟ کانفلکٹ تو ایسے سٹارٹ تھا کہ شہزادہ خسرو نے بغاوت کی. جہانگیر کا بیٹا تھا شہزادہ خسرو، جس نے اس کے خلاف بغاوت کی. اس بغاوت کے لیے اس نے ارجن دیو جی سے آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کی. اچھا. ارجن دیو جی نے اس کو بہت فزیکلی کوئی ہیلپ نہیں کیا، لیکن جو لکھتا ہے جہانگیر اپنی کتاب میں کہ وہ کہتا ہے کہ انسگنیفیکنٹ سا پیر ہے، فقیر ہے، پتہ نہیں مسلمان اور ہندو کیا کرنے جاتے ہیں اس کے پاس جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں. وہیں پہ خسرو ہو گیا اور خسرو کو اس نے زعفران کا ایک ٹیکہ لگا دیا. پتہ نہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے، میں تو اس کو فکس کر دوں گا. وہ اس نے بڑی بری زبان استعمال کی ارجن دیو جی کے بارے میں بھی. اور اس کے بعد شہزادہ خسرو ظاہر ناکام ہوئی بغاوت، تو خسرو کو تو اس نے مار ہی دیا. اس کے بعد ان کی جائیداد کو ضبط کرنے کا حکم دے دیا، ان کی ساری پراپرٹی ضبط کرنے کا حکم دے دیا، ان کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا. جرمانہ ظاہر ہے یہ پے نہیں کر سکتے تھے جتنا جرمانہ اس نے کیا تھا. تو لیکن وہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی جرمانہ عائد کرنے کی، کیونکہ ارجن دیو جی ویسے ہی راوی میں اتر گئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے، تو وہ بات میں ہی ختم ہو گئی. ہم ہسٹری میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک چندو آتا ہے جن کی بیٹی سے شادی کا معاملہ تھا، تو وہ والا ایشو تو نہیں ادھر آیا؟ یہ بات درست ہے بالکل کہ چندو کی بیٹی کی ارجن دیو جی کے بیٹے کے ساتھ شادی کا معاملہ چل رہا تھا، اور چندو ہی وہ بندہ تھا جس کے پاس لال کھوہ میں ارجن دیو جی کو قید کیا گیا تھا. چندو کو بھی کچھ مورخین نے بہت ہی ظالم بنا کے پیش کیا کہ چندو نے شکایتیں کی تھی جہانگیر سے اور جہانگیر کا غصہ اشتعال دلایا تھا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ مغل حکمراں یعنی اس وقت جہانگیر وہ ارجن دیو جی کی یا سکھ مت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت سے بہت زیادہ پریشان تھا. اس نے ان کو کرب کرنا ہی کرنا تھا، اس کے لیے وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. وہ بہانہ انہیں شہزادہ خسرو کے ساتھ حمایت کے نتیجے میں مل گیا اور انہوں نے اپنا سکور سیٹل کر لیا. حقیقت تو یہ یہاں سے مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان یہ مخاصمت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمیں ہر گوبند نظر آتے ہیں. ہر گوبند جو وہ 2 تلواریں باندھتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے انہوں نے 2 تلواریں پہنی، ایک میری اور ایک پیری؟ اس سے پہلے ہمیں کوئی کانسیپٹ نظر نہیں آتا بابا جی کے ساتھ تلواروں کا یا جنگ کا یا لڑائی کا. بالکل کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. بابا جی جو سکھ مت کے اندر ہمیں سمبولک جو بھی کچھ نظر آتا ہے وہ بابا جی کے ہوتے ہوئے نہیں تھا، لیکن کچھ بہت غلط بھی نہیں تھا. مطلب میں نے عرض کیا نا کہ بابا جی بہت پریکٹیکل بھی تھے. بابا جی معاف کرنے والے ضرور تھے، لیکن بابا جی کے بعد آنے والے جو گرو تھے، خاص طور پہ ہرگوبند اور گوبند، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ مسلسل مار نہیں کھا سکتے. آپ حق اور سچ کو اگر درست سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس حق کے لیے آپ کو لڑنا پڑے گا، مرنا بھی پڑے گا، لڑنا بھی پڑے گا. لڑنے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ساز و سامان اپنے پاس رکھنا ہے. ایک طرف اسپرچولیزم ہے ہمارے پاس، ایک طرف یہ دنیاوی طاقت ہے. تو ایک دنیاوی طاقت کی علامت تھی اور ایک سوڈ جو تھی ان کی اسپرچولیزم کی علامت تھی. وہ 2 رکھنا تو یہ تھا. لیکن اس کے بعد انہوں نے جو اعلان کیا
انہوں نے کہا کہ مجھے آپ گھوڑے بھی دے سکتے ہیں، اور مجھے مطلب پہلے تو صرف پیسے ملتے تھے نا، وہ کنٹریبیوشن لنگر کے لیے ہوا کرتا تھا، لیکن اب معاملہ لنگر سے آگے بڑھ گیا تھا، اب انہیں اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا اور فوج تیار کرنی تھی. انہوں نے وہ سارے جو اصول تھے نا، محبت، رواداری، یہ ان سب کو بدل دیا. مطلب اب وہاں پہ کوئی فلاسفیکل یا ریلیجس ڈسکورس نہیں ہوتے تھے ان کے اجتماعات میں. اب وہاں ہیروئزم، ملٹری ہیروئزم کو بیان کیا جاتا تھا. اب وہاں ملٹری اسٹریٹجی ڈسکس کی جاتی تھی. اب وہاں اشلوک یا ہیمز نہیں پڑھی جاتی تھیں. اب وہاں جنگی نعرے لگائے جاتے تھے، یا وہ خون گرمانے والے نعرے لگائے جایا کرتے تھے. وہ یہ سارا کچھ بدل گیا.